گاڑیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، آج کل بڑھ کر فلائٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی مرد عورت سے مطالبہ کر رہا ہے. یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ آدمی مرد ہو کر ایک لڑکی سے اس کے والدین کو اتنا بوجھل کر دیتا ہے، اتنا مشکل اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اگر والد کے پاس 2 لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کے نکاح کرتے کرتے اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز کے لیے کوئی فرصت نہیں، رات دن محنت کرتا ہے، رات دن پسینہ بہاتا ہے صرف اور صرف 2 لڑکیوں کی شادی کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے جہیز کے ذریعے سے، جوڑے کی رقم کے ذریعے سے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا تنگ کر دیا، اتنا ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا کہ وہ بیچارہ نماز کہاں سے پڑھے، وہ دین کے لیے اپنے وقت کو کہاں سے نکالے. یہ سماج اور معاشرہ اور یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی ذمہ دار ہیں. اگر لوگ غیر دیندار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر اگر دینداری نہیں ہے، وہ نماز کو پڑھنے کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتے ہیں، دین کے لیے اپنے وقت کو نہیں نکال سکتے ہیں، تو جس طریقے سے خود وہ آدمی ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو فرصت ہی نہیں دیتا. وہ اس کو زندگی میں کمانے دھمانے کے اندر وہ بچی کے پیدا ہونے سے ہی وہ اس کو جمانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے داماد کے مطالبے کی فہرست اتنی زیادہ لمبی ہوگی. وہ اسی وقت سے اسی فکر میں جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے جب سے ہی وہ فکر میں لگ جاتا ہے، جب سے ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کسی کام سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ رات دن محنت کرتا ہے، رات دن جدوجہد کرتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ان عالم کو جب مولانا نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے تو بھائیو اور دوستو دوسری طرف انہوں نے سنایا کہ ہمارے پاس مہر اتنے زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے علاقے میں عربوں میں جہیز کا رسم یہ نہیں ہوتی ہے، یہ رواج نہیں ہوتے، ان کے پاس مہر مہنگے ہوتے ہیں کہ آدمی کو اگر شادی کرنا ہوتا ہے تو وہ جتنا زیادہ مہر دے گا لڑکی اس کو پسند کرے گی، وہ ان کے پاس پسندیدہ ہوگی، تو وہ ان کو یہ صورتحال سناتے ہیں. بھائیو اور دوستو، ہم جو نکاح کرتے ہیں، نکاح کے اندر نکاح میں جو چیزیں مسنون ہوتی ہیں، مسنون چیزیں تو صرف اور صرف اتنی ہی ہوتی ہیں کہ نکاح کی مجلس ہوتی ہے، اس میں میاں اور بیوی کے درمیان ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ خطبہ نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مہر دینا ہوتا ہے. بلکہ شادی کے کھانے کی بھی شرعاً کوئی شرعاً شادی کے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اتنی حیثیت اس کی ہو سکتی ہے کہ کچھ مہمان میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، جیسے عام دنوں میں مہمان آتے ہیں جیسے ان کا خیال کیا جاتا ہے، شادی کے موقع سے اگر لڑکی کے گھر پر اس انداز سے اگر کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے، تب تو درست ہے. لیکن بھائیو دوستو، ہمارے سماج اور معاشرے میں لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست و احباب ہیں جس کے اندر ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، ان کے اندر ہماری عزت ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو اس قسم کے کھانے آپ کو بنانے ہوں گے. وہ کھانے بنائے جاتے ہیں. اس طریقے سے نکاح کو بوجھل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ خود لڑکا بھی بے انتہا فضول خرچی کرتا ہے. اتنے فضولیات ہوتے ہیں کہ ان فضولیات میں ایک غریب خاندان کی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے، اتنے فضول پیسے شادی خانوں کے لیے خرچہ کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے لیے مقصود کچھ نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس میری شان بڑھ جائے گی، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. عزت کچھ بھی نہیں بڑھتی ہے. لوگ چند دن کے بعد بھول جاتے ہیں کہ شادی کے اندر کیا پکایا تھا، کیا کھایا تھا. خود جس نے نکاح کیا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. چہ جائے کہ جو شادی کے اندر آتے ہیں، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، بڑی یادگار ہوگی، بہت بہترین ہوگی، لوگ اس کو یاد رکھیں گے. جتنا بہترین انداز میں، جتنے اچھے انداز میں انتظام کیا جا سکتا ہے، آنے والے مہمانوں کو جس انداز سے خوش کیا جا سکتا ہے، جیسے بھی خوش کیا جا سکتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش ہم ضرور کریں گے. چنانچہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ جتنی تیاری کر سکتا ہے، جس قسم کے وہ کھانے بنا سکتا ہے، ساری چیزیں وہ تیار کرتا ہے. اس کے دل و دماغ میں ایک بات اور آتی ہے کہ یہ مہمان جس وقت جائیں گے ان کو یادگار کے طور پر 3 اشرفیاں ہر مہمان کو
جو سونے کی ہوا کرتی تھی، بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی، لوگ اس کو لے کر جائیں گے، اپنے پاس اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کو یاد کریں گے. وہ بہت سارا انتظام کرنے کے بعد جو مہمان شادی کے اندر آتے ہیں، جب وہ جاتے ہوتے ہیں تو ان کو وہ 3 درہم بھی دے دیتا ہے، اور کچھ اپنے کارندوں کو، کچھ اپنے لوگوں کو بستی کے باہر کھڑا کر دیتا ہے، محل کے باہر کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ جب لوگ جا رہے ہیں تو لوگ ہم نے جو انتظام کیا ہے شادی کے اندر، ہم نے جو انتظام کیا ہے، کیا لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ سننے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. تو لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہر قسم کا اس نے نظم تو ضرور کیا ہے، لیکن اس نے تو ہمیں صرف 3 درہم ہی دیا، اس نے اس کے علاوہ اگر یہ چاہتا تو ہمیں 3 درہم کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دے سکتا تھا. بھائیو اور دوستو، ایک اللہ کو ہم راضی نہیں کر سکے، ایک اللہ کو ہم خوش نہیں کر سکے.